والإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات الله. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادران عزیز و خاران محترم، سورہ مبارکہ نساء قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے چوتھا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 78 کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس آیت میں پروردگار عالم اس حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ جو آلریڈی انسان کو معلوم ہے. یعنی یہ بہت عجیب سی بات ہے جو میں نے عرض کی، بات نظر میں بہت عجیب سا دکھائی دیتا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے. پروردگار عالم اس آیت میں موت کے حوالے سے انسان کو متوجہ کر رہا ہے. ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جسے یہ نہیں معلوم ہے کہ اس دنیا سے ہمیں بالآخر جانا ہے؟ ہم سب اس بات سے خوب واقف ہیں، مگر واقف ہونے کے باوجود کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی طرف انسان جانتے پوچھتے بھی متوجہ نہیں ہونا چاہتا، اور اس سلسلے میں اس کی اپروچ آسٹرچ اپروچ ہوتی ہے. ایک شتر مرغ والا انداز ہوتا ہے کہ ریت میں اگر اپنے سر کو دبا لیا جائے تو محسوس کرتا ہے کہ گویا وہ حقیقت سے دور ہو جائے گا، وہ حقیقت ختم ہو جائے گی، جبکہ حقیقت جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے. ایک ثابت حقیقت ہے، اسے انسان توجہ کے ساتھ دیکھے نہ دیکھے، سنے نہ سنے، محسوس کرے نہ کرے، مگر وہ حقیقت اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہو جاتی. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کی حرکتوں سے ہم اس حقیقت سے بچ سکتے ہیں یا دور ہو سکتے ہیں. تو پروردگار عالم اس اینڈ رزلٹ کے بارے میں پہلے ہی متوجہ کرتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو تم چاہو نہ چاہو یہ ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم کہیں پر بھی چلے جاؤ موت بہرحال تمہیں آ جائے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم اس سے بچنے کے لیے مضبوط قلعوں میں پناہ حاصل کرو. درود بھیجے محمد. ادھر بیٹھنا ہے بیٹا، اچھا خاموشی کے ساتھ درود بھیجے محمد. کر رہا تھا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ موت بہرحال تمہیں آ جائے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اور چاہے تم اس سے بچنے کے لیے، شیلٹر حاصل کرنے کے لیے، پناہ حاصل کرنے کے لیے مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ. مضبوط قلعوں میں ہو سکتا ہے تم کسی اور چیز سے اپنے آپ کو بچا پاؤ لیکن موت سے نہیں بچا پاؤ گے. موت کے عفریت کے پنجے یا ملک الموت نے جو آنا ہے تو وہ وہاں پر بھی آ جائے گا. تو یہ آیتیں ان آیتوں میں سے ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم کوئی الگ بات نہیں بیان کرنا، یعنی ایک تو ایسا ہو کہ جو میرے مشاہدے سے باہر ہو، میں اپنی آنکھ سے کسی چیز کو آبزرو نہ کر سکتا ہوں اور پھر وہ چیز مجھے سمجھائی جائے. جیسے مثلا غیب کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں بتائی جاتی ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے. قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنے ان سینسز کے ذریعے سے ان کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر سکتے. ہمارا سورس آف نالج کیا ہے؟ ہمارا سورس آف نالج یہ 5 سینسز ہے نا، کہ ہم کچھ دیکھتے ہیں، دماغ میں ان پٹ بھیج دیتے ہیں، ہم ہاتھوں سے محسوس کرتے ہیں اور کچھ سگنلز ہیں کہ جو اندر بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ پروسیس ہو سکے. اسی طریقے سے کچھ سنتے ہیں، کچھ چکھتے ہیں، کچھ سونگتے ہیں، اور یہ ساری معلومات وہ ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنے دماغ کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور وہاں پر وہ پروسیس ہونے کے بعد کچھ نتائج نکلتے ہیں، قائم ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہمارے حافظے کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں اور ضرورت کے مطابق
استعمال کرتے ہیں. یہ وہ علوم ہیں کہ جو ظاہری ہیں, ظاہر ہیں. کچھ علوم وہ ہیں کہ جن کو ہم ان سینسز کے ذریعے سے محسوس نہیں کر سکتے. دین ہمیں وہاں پر مدد دیتا ہے, دین ہمیں وہاں پر قوت فراہم کرتا ہے. مثلا انسان اپنی اوریجن کے بارے میں نہیں جانتا, وہ ان آنکھوں سے اپنی اوریجن کو, انسانوں کی آغاز کو نہیں دیکھ سکتا. وہ کیسے دیکھے گا, وہ تھا ہی نہیں. اچھا, بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ ہم نہیں تھے مگر کوئی اور موجود تھا کہ جس نے اسے دیکھا اور ہمارے لیے نقل کر دیا. مثلا میں اپنے پر دادا کو نہ میں نے دیکھا نہ ان کی آواز سنی, مگر بہرحال میرے دادا نے تو اپنے پر دادا کو دیکھا, میرے والد نے میرے دادا کو دیکھا, میری والدہ نے دیکھا اور اب میرے سامنے بیان کیا. تو کوئی تو تھا کہ جو دیکھ رہا تھا اور میرے لیے اس نے ان چیزوں کو محفوظ کر لیا اور بیان کر دیا. تو یہ ہمارا سورس آف نالج ہے کہ یا تو ہم ڈائریکٹلی ان سینسز کو انوالو کرتے ہیں اور اپنے دماغ کے لیے معلومات فراہم کرتے ہیں, یا کوئی اور ایسا ہو کہ جس نے ان سینسز کو استعمال کیا ہو, ہمارے لیے معلومات کو محفوظ کر لیا ہو, چاہے کتاب میں, چاہے کسی فلم میں, چاہے کسی کیسٹ میں, چاہے کسی سی ڈی میں, چاہے انٹرنیٹ پہ, کہیں پر بھی اس نے محفوظ کر لیا اور بعد والوں نے اس سے استفادہ کیا. یہ سارا تو وہی سورس آف نالج ہے. لیکن جو غیب کی باتیں ہیں, ان غیب کے علوم کے لیے ظاہر کے آنکھ, کان, یہ ہاتھ, ناک اور زبان یہ تو کام نہیں آتے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمیں وحی کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ ہمارے سورس آف نالج میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی جو ہمارے سینسز ہیں ان سے آگے بڑھ کر ایک اور سورس کا اضافہ ہوتا ہے, ایڈیشن ہوتا ہے وحی کے ذریعے سے. اور پھر اس کے بعد رسول, نبی, امام, یہ ساری جو سلسلے ہیں پروردگار عالم کی طرف سے ہادیوں کے, ان کا ایک جو سگنیفیکنس ہے یا ان کی جو امپورٹنس ہے وہ ہمارے لیے واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ٹھیک ہو گیا, یہ ٹھیک ہو گیا, مگر یہ ہادی, قرآن, معصومین, ائمہ, یہ سب کچھ جو قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کا تعلق تو غیب سے ہے. وہ جو پروردگار کی صفات کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کا تعلق تو غیب سے ہے, مگر خود موت کا تعلق غیب سے نہیں. یعنی موت کا واقع ہو جانا اس کا تعلق غیب سے کہاں ہے؟ موت تو ہمارے سامنے بہت سو کے اوپر آ رہی ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ کوئی ایسا غیب کا معاملہ نہیں ہے کہ جسے ہم مشاہدے میں نہ لا سکیں. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی پوری تفصیلات, اس کے پورے ڈیٹیلز, ملک الموت آیا تو کیسے آیا اور اس نے روح قبض کی تو کیسے کی, میں ان تفصیلات کی بات نہیں کر رہا. میں اس فینومینا کی بات کر رہا ہوں, میں اس حقیقت کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے سامنے ایک جیتا جاگتا انسان ہے. اگر آپ کمپریہنسو ڈیفینیشن کی بات کریں تو نہ ہمارے پاس زندگی کی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے, نہ ہمارے پاس موت کی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے. یعنی آپ غور فرمائیے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زندگی کو ڈیفائن کریں, ہم کیا ڈیفائن کریں گے؟ ہم زندگی کو یا حیات کو یا لائف کو کیا ڈیفائن کریں؟ کچھ اثرات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم زندگی کو سمجھتے ہیں. وہ چل رہا ہے, وہ پھر رہا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ آ رہا ہے, وہ سن رہا ہے, وہ بول رہا ہے. یہ اثرات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم زندگی کو سمجھتے ہیں. مثلا آپ ریفریجریٹر کی ڈیفینیشن یہ دیں کہ اس میں چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, یہ اس کا ایک اثر ہے کہ ریفریجریٹر کا چل رہا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی چیز رکھیں تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ اس کا ایک اثر ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے ریفریجریٹر کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. مگر کیا یہ واقعی اس کی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے؟ بہت مشکل ہے. اگر ایک شخص مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مر گیا, تو موت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اب تک چل رہا تھا, ابھی نہیں چل رہا ہے, دیکھ رہا تھا, اب نہیں دیکھ رہا ہے, سن رہا تھا, ابھی نہیں سن رہا ہے. اب اور یہ ہمارے پاس ڈیفینیشنز ہیں, یہ ساری کی ساری ناقص ڈیفینیشنز ہیں. کمپریہنسو ڈیفینیشن ہماری اپنی زندگی کے بارے میں موجود نہیں ہے, موت کے بارے میں موجود نہیں. منطقی اعتبار سے جس کو کہا جائے کہ جامع اور مانع کمپریہنسو ڈیفینیشن وہ نہیں ہمارے پاس. ہم اثرات کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں. تو موت کی بھی ڈیٹیلز, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ساری کی ساری ہم آبزرو کر لیتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اس فینومینا کو ہم ضرور آبزرو کرتے ہیں کہ ایک شخص زندہ تھا, وہ زندہ نہیں ہے, اور اس کے آئینے میں ہمیں اپنی صورت دکھائی گئی ہے کہ جس طرح سے وہ تھا اور اب نہیں ہے اسی طرح سے تم ہو مگر نہیں رہو گے. یہ جو سفر ہے یہ دماغ سے دل کا سفر ہے. یعنی بہت سی وہ باتیں کہ جن کو انسان جانتا ہے مگر جاننے کے باوجود مانتا نہیں ہے. لیکن دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. خصوصیت کے ساتھ اگر میرے نوجوان دوست توجہ کریں, کتنی ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم جان رہے ہوتے ہیں مگر مانتے نہیں. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے آسان سی مثال ہے سگریٹ کی. آسان
دیکھیے پاکستان کے اندر تو مجھے معلوم ہے یہاں پر بھی ایسے کچھ ہوتا ہوگا یا ایسے ملتا جلتا کچھ ہوتا ہوگا. جو ڈبہ بنا ہوتا ہے جو سگریٹ کا, اس کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے, وزارت صحت. اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ, منسٹری آف ہیلتھ. ایک کالم نگار اخبار میں لکھنے والے ہوا کرتے تھے نصر اللہ خان, انتقال ہو گیا ان کا سالوں پہلے, میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں. ایک زمانے میں ان کا ایک کالم آیا تھا جس میں انہوں نے اس پر ایک تبصرہ کیا تھا. اگر میں یوں کہتا ہوں کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے ویسے ہی مضر ہے جیسے کہ وزارت صحت. وہ سیٹائر تھا, اس کے اندر ایک مزاح تھا. ایک آپ غور کیجیے, یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے, وزارت صحت. یہ انفارمیشن لکھی بھی ہے, پینے والے کو نہیں معلوم. چلیے معلوم نہیں تھا تو اب معلوم ہو گیا, تو نالج تو ہے, دماغ میں اگر بات آ گئی. پھر اس کے ہاتھوں میں, اس کی انگلیوں میں سگریٹ کیوں ہے؟ جو چیز یہ جانتا ہے کیا اس کو مانتا ہے؟ اتنا فرق آ گیا کہ اگر آپ نالج کے اعتبار سے, انفارمیشن کے اعتبار سے دیکھیں, وہ کنوینس ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس معلومات کی کمی ہے, تو اس کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں ہے, مگر علم ہونے کے باوجود جس حقیقت کو وہ جان رہا ہے اس کو وہ مان نہیں رہا ہے. چاہے حدیث کی پہلی حدیث کے حوالے سے امام خمینی کا ایک بڑا پیارا تبصرہ ہے, چاہے حدیث اخلاقیات کی بہت اچھی کتاب ہے. اس میں انہوں نے یہ لکھا, ایمان کا تعلق قلبی لگاؤ کے ساتھ ہے. یعنی ایک انسان اگر ایک چیز کو فقط معلومات کی حد تک رکھتا ہے, اس سے وہ مومن نہیں بن جائے گا. اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پاس ایمان ہے. پھر وہ مثال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ابلیس کے بارے میں, الفاظ لے رہے ہیں مطلب ان کا, ابلیس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا معلومات کم تھی اس کے پاس؟ خدا سے جو مکالمہ کر رہا ہے, رب رب کہہ کر گفتگو کر رہا ہے, تو کیا اس کے پاس علم نہیں ہے؟ علم ہے. یا وہ یہ نہیں جانتا کہ آدم کو اس نے بنایا؟ جانتا ہے. سجدہ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. جانتا ہے مگر مانتا نہیں ہے. ان دو چیزوں میں فرق ہے, جاننا اور ہے, ماننا اور ہے. یہ نفس, یہ دل, یہ روح, اس کا کسی بات پر کنونس ہو جانا دماغ کے کنونس ہونے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ورنہ اتنی رکاوٹیں درمیان میں ان چیزوں کے لیے آتی ہیں کہ جن پر انسان مینٹلی کنونس ہوتا ہے. کیا ٹھیک ہے, ہونا تو ایسے ہی چاہیے, مگر وہ کر نہیں پاتا ہے. میں آپ کو سادی سی ایک اور مثال دوں. ڈائبٹیز کا کسی کو پرابلم ہے, حلوے کا شوقین ہے, گاجر کا حلوہ اسے بہت اچھا لگتا ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ شوگر تمہارے لیے نقصان دہ. تو ہاں صحیح بات ہے, نقصان دہ, مجھے بھی معلوم ہے, نہیں معلوم تھا تو آپ نے بتا دیا. مگر میں کیا کروں, جب میرے سامنے گاجر کا حلوہ آتا ہے تو اس کے بعد یہ ہاتھ کنٹرول میں نہیں رہتے. کیا علم کی کمی ہے؟ علم کی کوئی کمی نہیں, معلومات کی کوئی کمی نہیں. تو کمی کس چیز کی ہے؟ کمی اس کنٹرول کی ہے, جس پر آگے بھی انشاءاللہ کچھ بات ہوگی. مگر کمی اس کنٹرول کی ہے کہ جو بات انسان جانتا ہے اس کو مانتا نہیں. یہ رکاوٹیں, یہ بیریئرز ہیں. کولیسٹرول آپ کا بہت ہائی ہو چکا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, کنٹرول کیجیے, اس کو قابو میں رکھیے, اور پھر پہنچ گئے ریسٹورنٹ میں کٹاکٹ کھانے کے لیے. مجھے نہیں معلوم کٹاکٹ کا لفظ آپ لوگوں کے غیر معروف بہت مشہور ڈش ہے, اس کے اندر وہ گردے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جاتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہے, کیوں پہنچ گئے وہاں پر؟ کیا نہیں معلوم ہے کولیسٹرول لیول بہت ہائی آگے بڑھنا, وہ کولیسٹرول کے لیے بہت اچھا ہے, بڑھانے کے لیے, وہ بڑھانے کے لیے بہت اچھا ہے, آپ کے لیے نقصان دے گا. ہاں ٹھیک ہے, مگر اس لذت کا کیا کریں, اس مزے کا کیا کریں جس نے گرفت کیا ہوا ہے, اور اس طرح سے گرفت کیا ہوا ہے, اس طرح سے کیپچر کر لیا ہے کہ اب میں اسے کنٹرول نہیں کر پا رہا. آپ اور فرمائیے, ایک جاننے کا مرحلہ اور دوسرا ماننے کا مرحلہ. میری گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی, اگر آپ کی توجہ ہے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آیت جو پروردگار عالم نے اس میں جو بات کہی ہے, کیا ایسی ہے کہ جو ہمارے مشاہدے سے خارج ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت, تم کہیں پر بھی چلے جاؤ موت تمہیں آ جائے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, چاہے تم پناہ حاصل کرنے کے لیے مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ, بڑے مضبوط فورٹس ہیں, قلعے ہیں, کیسلز ہیں, اس کے اندر شیلٹر لے لو, فائدہ نہیں ہوگا, موت وہاں پر بھی آ جائے گی. ہمیں نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم, ان کو کس کو نہیں معلوم, سب کو معلوم. پھر یہ کس لیے ہے؟ یہ جھنجھوڑنے کے لیے, یہ ہلانے کے لیے. یہ اس کینسر زدہ منہ کی طرح ہے جو اس سگریٹ کے ڈبے پر بنایا گیا ہے تاکہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو نصیحت حاصل کر لے.
ایک نیا طریقہ ہوا کہ پہلے صرف لکھا جاتا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا فائدہ نہیں ہوتا ہے، اب کیا کریں، وہ کینسر والے ایک منہ اس کے اوپر بنا دیا. کیوں کہ وہ دیکھیں اور اس منہ میں اسے اپنا منہ نظر آئے کہ دیکھو تمہارا منہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو کیا اس کو نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے، اس کو اچھی طرح سے پتا ہے، مگر یہ ہلانے کے لیے، یہ جھنجھوڑنے کے لیے. البتہ وہ منافقت ہے کہ اسی ڈبے کے اندر سگریٹ بھی رکھی ہوئی ہے اور اسی کے اوپر وہ منہ بھی بنایا ہوا ہے، اسی کو ہٹا دو یا کوئی دوسرا. یہاں پر آپ غور کریں، اس آیت میں اور اس جیسی دوسری تمام آیتوں میں جو پروردگار عالم یہ بیان کرتا ہے موت آئے گی، موت آئے گی، موت آئے گی، ہمیں معلوم ہے کہ موت آئے گی. پروردگار عالم اس کے اندر کر کیا ہے؟ ہمیں ہلانے کی کوشش کر رہا ہے، بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جس طرح سے الارم لگایا جاتا ہے تاکہ وہ بیدار کر دے، وہ جگا دے، یہ آیتیں ایسا ہی ریمائنڈر ہے، ایسا ہی الارم ہے کہ جو انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ہلانے کے لیے پروردگار عالم نے رکھی. اچھا، یہ قبول کب کرتا ہے انسان؟ خصوصیت کے ساتھ جب کوئی سانحہ ہو جائے. یہ ہے blessing in the disguise، یعنی یوزز آف ایڈورسٹیز اگر آپ کاؤنٹ کریں تو اس کے اندر ایک یہ بھی آئے گا کہ ویسے انتقال ہو گیا، غم کا موقع ہے، کوئی شک نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، اولاد کا انتقال ہو گیا، خدا نہ کرے بھائی بہن میں سے کسی نہ کسی کا انتقال ہونا ہی ہے، ہو گیا. جب تک انتقال نہیں ہوا تھا کہ دل نرم نہیں تھا، اب دل نرم ہو گیا تو وہ بات جو دماغ میں موجود تھی وہ بات اب دل میں سرایت کرنے کا امکان زیادہ ہو گیا کہ نفس اس کو قبول کر لے گا. جیسے وہ سگریٹ پینے والا ہے، وہ کینسر نہ منہ دیکھے سب کچھ کرے، مگر پتا چلے کہ دوست تھا اور سگریٹ پینے کی وجہ سے اس کو واقعی کینسر ہو گیا، تو ایک آدھ دفعہ تو اس کی سگریٹ چھوٹ جائے گی، پھر واپس کنٹرول میں نہ رہے، کوئی غلط بات ہے، کچھ دیر کے لیے یہ ایفیکٹ ضرور آ جائے گا. یہ والی بات انسان میں پیدا ہوتی ہے اس وقت جب وہ کوئی سانحہ دیکھتا ہے، اس وقت اس کے دل میں ایک نرمی پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ ایک علامت ہے، یہ دل سے مراد یہ باقاعدہ ایک آرگن تو نہیں ہے، مقصود یہ سمبولک ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کا نفس، انسان کی روح جو حقیقت ہے، کمپریہنسو ڈیفینیشن اس کی بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اس کا بہت پروردگار عالم نے اعلان بھی کیا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تم سے اے حبیب سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، ان سے کہیے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے، بس اتنا سمجھ لو. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، بہت کم علم دیا گیا ہے، علم بہت زیادہ تمہارے پاس نہیں ہے. بس اتنا سمجھو کہ میرے رب کا ایک امر ہے. میں آپ سے آگے بڑھ کر عرض کروں، یہ تو روح کی بات ہے، ہمارے پاس اپنے جسم کی معلومات بھی کمپلیٹ نہیں ہے. وہ روح جو اس جسم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اس کی معلومات تو بہت کم ہے، مگر یہ خود جو جسم جو ہمارا اپنا، جس کو ہم فزیکلی واچ کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اس کی بھی معلومات ہمارے پاس کہاں ہے؟ کتنی معلومات ہے؟ بہت کم، بہت کم. اگر وہ معلومات مکمل ہو چکی ہوتی تو یونیورسٹیز کے اندر فردر ریسرچ کا کوئی مطلب باقی نہ رہتا. یہ ریسرچ کا آگے بڑھنا اس بات کی دلیل ہے، اسپیشلائزیشن کے لیے ڈپارٹمنٹس کا مختلف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی بھی ہماری معلومات جسم کے بارے میں بھی نہ، ہمیں شہر سے ہم بات کریں روح کے بارے میں کہ روح کے لیے ہماری معلومات کتنی بہت کم. تو یہ معلومات ہماری کم ہے، بالکل بے شک کم ہے. سمبولکلی ہم دل کا لفظ بھی اسی حقیقت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ ہوا کہ قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، لفظ استعمال کیا پروردگار نے قلب، دل. نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ لفظ استعمال کیا، بلکہ ایک مقام پر تو اس آرگن کے حوالے سے پوری وہ شواہدیں بیان کی ہیں، یعنی وہ سمبولکلی لیتے ہوئے مگر اسی کی ڈیٹیل اسی کے اندر بیان کیے، اور بہت کمال کا وہ بیان ہے. لیکن قدر نظر اس سے ہم خود ڈیلی لائف کے اندر یہ جملے کہتے ہیں، میرا دل اس بات کو چاہ رہا ہے، میرا دل یہ کرنے کو چاہ رہا ہے، میرا دل وہ کرنے کو چاہ رہا ہے. یہ جملے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی بات کر رہے ہیں کہ کچھ اندر سے ایسا ہے جو مجھے ابھار رہا ہے کہ میں یہ کام کروں اور میں وہ کام کروں، کہ جس کا تعلق ضروری نہیں ہے کہ میری عقل کے فیصلے سے وہ ہم آہنگ بھی ہو. اگر اس سے ہم آہنگ ہو جائے
in accordance with that ہو جائے تو کیا کہنا، تو بہت ہی اچھا ہے، پھر تو کنٹرول ہے پورا پورا، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گریپ آپ کی ہے. لیکن اگر الٹا ہو جائے تو میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں یوں کروں، اگرچہ میرا ذہن میرا دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے مگر میرا دل یہ چاہ رہا ہے. وہ جو میں نے مثالیں دی سگریٹ والی، کولیسٹرول والی، ڈائبٹیز والی، آپ اسی کو دینی معاملات میں لے کر آ جائیے، دینی حوالے سے اگر آپ لے کر آ جائیے تو آپ کو ملے گا. میں فجر کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، اٹھ نہیں پا رہا. میں روزہ رکھنا چاہ رہا ہوں، رکھ نہیں پا رہا. میں خود نکالنا چاہ رہا ہوں، نکال نہیں پا رہا. کیوں نہیں؟ ایک تو وہ ہے کہ جو کہ نہیں میں تو کرنے نہیں چاہ رہا کہ بکواس ہے، چھوٹا سا بیکار ہے، ایسا تو ہی نہیں. ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم بات اس مومن کی کر رہے ہیں کہ جو واقعاً دین پر عمل کرنا چاہ رہے. خاتون کہے کہ میں واقعی حجاب کرنا چاہتا ہوں مگر اب معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے. تو اسی کنٹرول کو ڈیولپ کرنے کے لیے تو ہلایا جا رہا ہے، اسی کے لیے تو جھنڈوڑا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم کو پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، یو آر ناٹ ہیئر فار ایور. چاہے پوسٹ کتنی بڑی کیوں نہیں ہو گئی، کاروبار دھندا کتنا ہی اچھا چل رہا ہے یا دھندا مندا چل رہا ہے، جھونپڑی میں رہ رہے ہو یا محل کے اندر رہ رہے ہو، مرنا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت، کہیں پر بھی چلے جاؤ موت بہرحال تمہیں آ جائے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں پناہ حاصل کر لو. اب آئیے نہج البلاغہ کے ایک اقتباس کی طرف. نہج البلاغہ میرے نوجوان دوستوں کے ظاہر بزرگان واقف ہیں، وہ تو ثواب کی نیت کے لیے آتے ہیں. میں تو اپنے خاص طور پر نوجوان دوستوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، وہ توجہ کریں. اور ان میں سے بہت سے جانتے ہوں گے کہ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ خطبات، دوسرا حصہ مولا کے مکتوبات، اور تیسرا حصہ مولا کے کلمات قصار. خطبات یعنی وہ جو مولا نے عام طور پر کسی نہ کسی مقام پر منبر پر جا کر گیا ویسے خطبہ باقاعدہ ارشاد فرمایا. مکتوبات جو مولا نے مختلف موقعوں پر لیٹرز لکھے، خطوط لکھے، جس کے اندر وہ مشہور مالک اشتر کے نام مولا کا خط بہت مشہور ہے، اور وہ خط ایک نہیں ہے، ایسے کئی ہیں. تیسرا حصہ کلمات قصار، جو صبح کی جو خواتین کی مجلس ہے اس کا ہمارا مستقل موضوع بھی ہے. یعنی اسے ڈبل لائنر، ایک جملے میں 2 جملوں میں حکمت کا پورا خزانہ اس کے اندر موجود ہے. خطبات کے اندر بھی آپ کو مختصر خطبے بھی ملیں گے، طولانی خطبے بھی ملیں گے. طولانی خطبوں کے اندر مثلا خطبہ غرہ، خطبہ اشباع اور خطبہ قاصعہ، یہ 3 طولانی خطبے ہیں. باقی 2-3 صفحے، کچھ آدھے پیج کے لیے، 1 پیج کے لیے. مکتوبات کے اندر بھی ایسے ہی معاملہ ہے، کوئی بہت طولانی، کوئی مالک اشتر والا جو خط ہے وہ بہت طولانی ہے، کچھ ہے بہت مختصر ہے. کلمات قصار عام طور پر مختصر ہے مگر اس میں بھی 3-4 جو نسبتاً تھوڑے طویل ہیں. اس وقت جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے خطبات میں سے خطبہ نمبر 109. وہ بھی پورا خطبہ نہیں بیان کروں گا، اس کا ایک حصہ خطبہ نمبر 109 جس کا تعلق ہماری گفتگو کے ساتھ ہے. اور یہ ہماری خواہش ہوگی کہ اگر آپ تحمل کر سکیں تو روزانہ نہج البلاغہ میں سے کوئی ایک حصہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے، یا نہج البلاغہ میں سے یا اس سے باہر معصومین کے خطب و خطابات میں سے کوئی ایک حصہ ضرور شیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی. آج خطبہ نمبر 109 جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے، مولا کائنات اس کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں سبحانک خالقا و معبودا. خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے خدا کو مخاطب کرتے ہیں اور پروردگار عالم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں سبحانک، مالک تو بے عیب ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. خالقا و معبودا، خالق بھی تو ہے، معبود بھی تو ہے، پیدا کرنے والا بھی تو ہے، عبادت بھی تیری ہوتی ہے. تو پاک اور بے نیاز ہے، خالقیت کے اعتبار سے بھی اور عبادت کے اعتبار سے بھی. میں جو تیری تسبیح کر رہا ہوں، ابھی انداز دیکھیں مولا کا. مولا فرماتے ہیں میں جو تیری تسبیح کر رہا ہوں یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس برتاؤ کی وجہ سے ہے جو تو نے اپنی مخلوق کے ساتھ کیا ہے. یعنی میں جو کہہ رہا ہوں تو بے عیب ہے، یعنی تو نے پیدا کر کے خالقاً و معبوداً، تو نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. ایک یہ ہے مثلا آپ نے بنائی کوئی چیز، پری ایگزسٹنگ مٹیریل کوئی چیزیں چھوڑی، اس کے بعد کس کو دھیان رہتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر رکھی ہوئی ہے؟
پروردگار عالم نے جو پیدا کیا تو کوئی چیز پہلے سے موجود نہیں تھی، وہ تو عدم سے وجود میں لے کر آتا ہے، پھر وہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا، یعنی وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، اور رب العالمین ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ مولا فرماتے ہیں سبحانک خالقا و معبودا، مالک میں تیری تسبیح کرتا ہوں، خالق تو، معبود تو، میری تسبیح اس وجہ سے ہے کہ جو تیرا برتاؤ ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تو بے عیب ہے، تو نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، تو نے پیدا کرنے کے بعد برتاؤ اپنی مخلوقات کے ساتھ ایسا رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے تیری تسبیح کرنا ضروری ہے۔ اب سنیے، اے پروردگار تو نے ایک گھر بنایا، بھیج دیا ہم کو یہاں پر، تو نے ایک گھر بنایا، یہ تذکرہ کہاں کا ہو رہا ہے؟ جنت کا۔ تو نے ایک گھر بنایا، اس میں ایک دسترخوان بچھایا جس میں کھانے پینے، زوجیت، خدمت، محل، نہر، زراعت، پھل، سب کا انتظام کر دیا۔ اچھا اب یہ دیکھیے یہ دسترخوان کتنا زبردست لگ رہا ہے، فقط آپ کے سامنے کوئی بیان کرے کہ مثلا 5 اسٹار ہوٹل کے اندر آپ کا ایک انویٹیشن ہے اور وہاں پر سب چیزیں ریڈی ہیں، بس آپ کا انتظار وہاں پر ہو رہا ہے، تو جو دعوت دینے والا ہے سب سے پہلے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، پھر پوچھیں گے کس کی طرف سے دعوت ہے، اس کا شکریہ ادا کریں گے، اور جتنا جلد ممکن ہوگا آپ وہاں پر جانے کی کوشش کریں گے۔ صاحب اتنا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، جو کوئی چاہنے والا ہے اسی نے تو یہ اہتمام کیا ہے، تو آپ کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے، آپ اس کے لیے قدر کے جذبات اپنے دل میں محسوس کریں گے کہ یہ اتنا میرا خیال رکھنے والا ہے۔ اور پھر اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ دعوت دینے والا آپ کو لے جانے کے لیے پوری طرح سے ہمارا تیار ہے، آپ کے شوق میں اضافہ ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا کیا اہتمام کیا گیا ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں اس خدا نے کیا کیا؟ ایک گھر بنایا، اس میں ایک دسترخوان سجایا جس میں کھانے پینے، زوجیت، خدمت، قصر، نہر، زراعت، ثمر سب کا انتظام کر دیا، اور پھر ایک دعوت دینے والے کو بھیجا اور جا کر میرے بندوں کو دعوت دو، یو آر انوائٹڈ، کم آن، آؤ اس دسترخوان کی طرف تم سب کو انویٹیشن دیا جاتا ہے۔ یہ دعوت دینے والے کون ہیں؟ انبیاء، رسول، امام، سب سے بڑھ کر ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا فرماتے ہیں پھر ایک دعوت دینے والے کو اس کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیج دیا کہ لوگوں کو دعوت دو، انہوں نے دعوت دی، لیکن لوگوں نے نہ دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہی اور نہ جن چیزوں کی طرف اے پروردگار تو نے رغبت دلائی تھی راغب ہوئے، اور نہ ہی ان کے دلوں میں شوق پیدا ہوا، شوق پیدا نہیں ہوا۔ اچھا کانٹری ٹو دس ہوا کیا؟ مولا فرماتے ہیں سب اس مردار پر ٹوٹ پڑے جس کو کھا کر رسوا ہوئے، اور سب نے اس کی محبت پر اتفاق کر لیا۔ یعنی اب آپ ذرا دیکھیے اس اپروچ کو کیا کہیں گے کہ ایک طرف بہترین دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ایک طرف کتے کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور اس دسترخوان پر وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں پر سب کچھ سجا ہوا ہے، ہائیجینک ہے، ایوری تھنگ ان اکارڈنس ود دی پروٹوکول ہے، اور دوسری طرف وہ کتے کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر نجاست ہے، سب کچھ ہے، اور کہا جائے کہ ادھر آؤ، وہ کہیں ہم ادھر نہیں جائیں گے، ہمیں اس میں مزہ آ رہا ہے، ہمیں اس میں مزہ آ رہا ہے۔ کیا اس کو کوئی عقل مند انسان اپریشیٹ کر سکتا ہے؟ اب مسئلہ عقل کا ہے ہی نہیں، مسئلہ اس دل کے بے قابو ہونے کا ہے کہ جو بہتر کے مقابلے میں بدتر کو ترجیح دے رہا ہے، وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، دل سے اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ مجھے کہاں جانا چاہیے تھا۔ اگر پوچھو کہ کیا تمہیں نہیں معلوم مرنا ہے؟ کہاں معلوم ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ وہاں پر یا یہ یا وہ دو میں سے ایک آپشن ہے، جنت یا جہنم؟ معلوم ہے، مگر میں کیا کروں کہ عقل نے جو بات آ چکی ہے دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مولا خود اس کو ایلوبریٹ کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں سب اس مردار پر ٹوٹ پڑے جس کو کھا کر رسوا ہوئے، اور سب نے اس کی محبت پر اتفاق کر لیا۔ اور ظاہر ہے کہ جو کسی کا بھی عاشق ہو جاتا ہے وہ شے اسے اندھا بنا دیتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اندھا بنا دیتی ہے کہ آنکھ پھوٹ جاتی نہیں، آنکھ رہتی ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل دماغ ہوتے ہیں سمجھنے کے قابل نہیں رہتے، لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہوتی ہیں مگر دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، جو قرآن کی تعبیر۔ آذان لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہوتے ہیں سب کچھ سنتے ہیں، جو سننے والی چیزیں وہی ان کو سنائی نہیں دیتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ہیں جانوروں جیسے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ یہ ہے قرآن کی تعبیر۔ مولا فرماتے ہیں
جو جس چیز کا عاشق ہو جائے وہ اسے اندھا بنا دیتی ہے. اگر کسی اچھی چیز کا عشق اس کے دل میں ہو تو یہ اندھاپن قابل مذمت نہیں ہے، یہ اس کو ایمان کو تقویت دے گا. لیکن اگر معیار محبت ہی کچھ اور ہو جائے اور مرکز محبت کچھ اور ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا؟ مولا فرماتے ہیں کہ وہ شے اسے اندھا بنا دیتی ہے، اس کے دل کو بیمار کر دیتی ہے. وہ دیکھتا بھی ہے تو آنکھیں ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتی غیر سلیم آنکھوں سے، اور سنتا بھی ہے تو غیر سمیع کانوں سے. خواہشات نے ان کی عقلوں کو پارا پارا کر دیا ہے. دماغ ایک چیز سمجھتا ہے مگر دل اسے ماننے پر راضی نہیں ہوتا. کرائسس انفارمیشن کا نہیں ہے، کرائسس نالج کا نہیں ہے، کرائسس مورالٹی کا ہے، اخلاقیات کا دیوالیاپن ہے، بینکرپسی کسی اور جگہ پر ہے. علم کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ماننے کا ہے کہ وہ مان نہیں پا رہا ہے. اور دنیا نے ان کے دلوں کو مردہ بنا دیا ہے، انہیں اس سے والہانہ لگاؤ پیدا ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا معصوم کی حدیث کہ حب الدنیا راس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت اگر وہ غالب ہے تو پھر وہ ہر برائی کی جڑ ہے، وہ ہر برائی کی جڑ ہے. پھر انسان کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا، اور وہ اس کے بندے ہو گئے، ان کے غلام بن گئے جن کے ہاتھ میں تھوڑی سی بھی دنیا ہے کہ جس کی طرف جھکتی ہے وہ بھی جھک جاتے ہیں. پھر جی حضوری، پھر جھک جھک کر آداب، پھر سلام، نیاز بندی کا اظہار کس کے سامنے ہوگا؟ یہ جس کے پاس دنیا ہے. جب دنیا کے عاشق ہے تو دنیا جس کے پاس ہے وہ اس کے عاشق ہے. جو لازم و ملزوم کا رشتہ ہے، جو ملازمہ ہے ان دونوں کے درمیان، بات بڑی لاجیکل ہے. مولا فرماتے ہیں جس کی طرف وہ جھکتی ہے یہ بھی جھک جاتے ہیں، اور جدھر وہ مڑتی ہے یہ بھی مڑ جاتے ہیں. نہ کوئی خدائی روکنے والا انہیں روک سکتا ہے، اور نہ کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت ان پر اثر انداز ہو سکتی ہے. جبکہ انہیں دیکھ رہے ہیں جو اسی دھوکے میں پکڑ لیے گئے. یعنی ایسا تو نہیں کہ یو آر ناٹ دی فرسٹ ان دس ورلڈ، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں ہم سے پہلے کئی آ کر گزر چکے ہیں اور ہمارے سامنے کئی افراد جا رہے ہیں. مولا فرمایا ایسا تو نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے کتنے ہی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسی لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزار دی، وہ بھی چلے گئے. تو اس آئینے میں انہیں اپنا صورت، اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے، مگر وہ اس سے اثر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں. مولا فرماتے ہیں اسی دھوکے میں پکڑ لیے گئے ان کے سامنے کئی لوگ کہ اپنا معافی کا امکان ہے اور نہ واپسی کا. کس طرح ان پر وہ مصیبت نازل ہو گئی جس سے ناواقف تھے. موت سے واقف تھے، جو مصیبت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اٹیچ ہے، اس سے ناواقف تھے. اور فراق دنیا کی وہ آفت آ گئی جس کی طرف سے بالکل مطمئن تھے. دنیا میں ایسے رہ رہے تھے کہ جیسے کبھی جانا نہیں ہے، اور آخرت میں اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا. اب جھولے مولا کے جو ہے واقع نہیں ہلانے والے ہیں. مولا فرماتے ہیں اب تو اس مصیبت کا بیان بھی ناممکن ہے. جہاں ایک طرف موت کے سکرات ہے اور دوسری طرف فراق دنیا کی حسرت. حالت یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے ہیں، رنگ اڑ گیا ہے. اس کے بعد موت کی دخل اندازی اور بڑی تو وہ گفتگو کی راہ میں حائل ہو گئی، زبان بند. یعنی مولا یہ فرماتے ہیں کہ زبان بند، وہ سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا جا رہا ہے، اب یہ موت کی طرف جا رہا ہے. زبان بند تو وہ گفتگو کی راہ میں حائل ہو گئی کہ انسان گھر والوں کے درمیان ہے، انہیں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کان سے ان کی آوازیں سن رہا ہے، ابھی عقل بھی سلامت ہے اور ہوش بھی برقرار ہے. زبان بند ہو چکی ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ اپنی زندگی کو کہاں برباد کیا اور زندگی کو کہاں گزارا. اس مال کو یاد کر رہا ہے جسے جمع کیا تھا، اور اس کے جمع کرنے میں آنکھیں بند کر لی تھی. آنے دو، بس آنے دو، بس آنے دو. مال آ رہا ہے، آنے دو. کہاں سے آ رہا ہے؟ حلال سے آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے، وہ سیکنڈری آپشن ہے، سیکنڈری چیزیں ان کو اگنور کرو، بس مال کو آنے. کسی طریقے سے بھی آنے، حلال حرام کا یہ بیکار کی بات ہے. مولا فرماتے ہیں اس وقت وہ سوچ رہا ہے کہ کہاں سے جمع کیا، کبھی واضح راستوں سے اور کبھی مشتبہ طریقوں سے، کہ صرف ان کے جمع کرنے کے اثرات باقی رہ گئے اور ان سے جدائی کا وقت آ گیا.
اب یہ مال یہ تو چلا جائے گا، بعد والوں کے لیے رہ جائے گا۔ نہج البلاغہ میں ایک اور مقام پر مولانا نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی جاتا ہے اس دنیا سے تو دو سوال ہوتے ہیں۔ دنیا والے یہ بولتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر گیا ہے، اور فرشتے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا لے کر آیا، کیا لے کر آیا، یہ فرشتے سوال کرتے ہیں، اور دنیا والے کیا چھوڑ کر کیا گیا یہ سوال کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اب یہ مال بعد والوں کے لیے رہ جائے گا جو آرام کریں گے اور مزے اڑائیں گے۔ حلال سے ہوتا تو حرج نہیں تھا، صرف اگر حلال سے ہوتا تو حرج نہیں تھا۔ انسان کے اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کچھ پسنداز نہیں کرے گا، کرے گا، اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا، مگر نہ حلال نہ حرام کی فکر، اور اب جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وبال لے کر جا رہے ہیں، مال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ رشتے داروں کی ذمہ داری بھی کیا ہے اس کے علاوہ؟ اگر ان کو پتا نہیں ہے کہ حرام سے کمایا ہے تو وہ تو یہ ایزیوم کریں گے کہ حلال، تو مزے کریں تو کھڑا بھی ہے، اور یہ بیچارہ گیا وبال لے کر گیا، مال چھوڑ کر گیا۔ مولا فرماتے ہیں یعنی مزہ دوسروں کے لیے ہوگا اور بوجھ اس کی پشت پر ہوگا، لیکن انسان اس مال کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ موت نے سارے حالات کو بے نقاب کر دیا کہ ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہے، اس چیز سے کنارہ کش ہونا چاہتا ہے جس کی طرف زندگی بھر راغب تھا۔ پہلے تو یہ آ جائے، بس آ جائے، وہ کہتے جان چھڑاؤ، میری کسی طریقے سے مجھے نہیں چاہیے اب ان میں سے کچھ بھی۔ اب یہ چاہتا ہے کہ جو شخص اس سے اس مال کی بنا پر حسد کر رہا تھا یہ اسی کے پاس ہوتا۔ زندگی میں تو یہ بہت ہوتا ہے، اس کی دو کارخانے ہیں، کیوں ہے؟ ایک کم ہو جائے، میرا 3 ہو یا نہ ہو، اس کا ایک کم ہو جائے۔ اس کی 2 گاڑیاں ہیں، میری 2 گاڑیاں ہیں، 3 میری ہو جائے، میری 3 ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کی ایک کم ہو جائے۔ یہ جو حسد والے جو جذبات ہوتے ہیں انفارچونیٹلی یہ تو اخلاقیات کا کرائسس ہے، یہی تو مورالٹی کا جو کرائسس ہے وہ یہی تو ہے۔ ان ویلیوز کو ہم کتنا اپنے اندر انکارپوریٹ کر پا رہے ہیں؟ یہ اگر ہونے لگے تو پھر انسان نفس سے مطمئنہ بننے لگتا ہے، تو کیا کہنا واقع ہے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ پہلے یہ احساس ہو یا نہ ہو، وقت آخر تو پھر یہ ہونے لگتا ہے کہ زندگی بھر جس سے حسد کر رہا تھا کسی طرح اس سے چھن جائے، وقت آ کر کہ کاش یہ سارا جو مجھے ملا تھا یہ بھی اسی کو ملا ہوتا، نہ پائے تو سارا تو اسی کو اگر ملا ہوتا تو وہ زیادہ اچھا تھا، نہ میرے پاس ہوتا نہ یہ سارا وبال مجھے جھیلنا پڑتا، یہ مال اس کے پاس ہوتا اور اس کے پاس نہ ہوتا۔ اس کے بعد موت اس کے جسم میں مزید تر اندازی کرتی ہے، پینیٹریٹ کرتی ہے، اور زبان کے ساتھ کانوں کو بھی شامل کر لیتی ہے۔ نہج البلاغہ سے میں پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، پہلے زبان بند تھی اور اب کان بھی بند، کہ انسان اپنے گھر والوں کے درمیان نہ بول سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ ہر ایک کے چہرے کو حسرت سے دیکھ رہا ہے، اس کی زبان کی جنبش کو دیکھ رہا ہے، لیکن الفاظ کو سن نہیں سکتا، اب صرف آنکھیں ساتھ دے رہی ہیں۔ اس کے بعد موت اور چپک جاتی ہے تو کانوں کی طرح آنکھوں پر بھی قبضہ ہو جاتا ہے، زبان بند، کان بند، اور اب آنکھ بھی بند، اور اس آنکھ کے بند ہونے کے ساتھ روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ اب وہ گھر والوں کے درمیان ایک مردار ہے جس کے پہلو میں بیٹھنے سے بھی وحشت ہوتی ہے، لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں، یہ اب نہ کسی رونے والے کو سہارا دے سکتا ہے اور نہ کسی پکارنے والے کی آواز پر آواز دے سکتا ہے، لوگ اسے زمین کے ایک گڑھے تک پہنچا دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسے اس کے اعمال کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب قسمت کا لکھا اپنی آخری حد تک اور امر الہی اپنی مقررہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ اب یہ مولا قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آخرین کو اولین سے ملا دیا جائے گا، اور ایک نیا حکم الہی آ جائے گا کہ خلقت کی تجدید کی جائے، تو یہ امر آسمانوں کو حرکت دے کر شگافتہ کر دے گا، زمین کو ہلا کر کھوکھلا کر دے گا، اور پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ کر اڑا دے گا، اور ہیبت جلال الہی اور خوف سطوت پروردگار سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، اور زمین سب کو باہر نکال دے گی، اور انہیں دوبارہ پوسیدگی کے بعد تازہ حیات دے دی جائے گی، اور انتشار کے بعد جمع کر دیا جائے گا، اور مخفی اعمال
پوشیدہ افعال کے سوال کے لیے سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا. مخلوقات دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک گروہ مرکز نعمات ہوگا اور دوسرا محل انتقام. قیامت کا میدان اور اس کے لیے الفاظ مولا کے بہترین منظر کشی. پھر فرماتے ہیں اہل اطاعت جو دنیا میں اطاعت کرنے والے تھے، جب دل قابو میں نہیں تھا تو دل کو قابو میں کر لیتے تھے، عقلی فیصلوں کو دل پر مسلط کرتے تھے، دل کی لذتوں کے مطالبے کو عقل کے فیصلوں پر مسلط نہیں کرتے تھے. مولا کہتے ہیں اہل اطاعت جو اطاعت کرنے والے تھے، فالو کرنے والے تھے، ان کو اس جوار رحمت میں ثواب اور دار جنت میں ہمیشگی کا انعام دیا جائے گا، جہاں کے رہنے والے کوش نہیں کرتے. یعنی یہ خالدین فیہا ابدا یہ خود اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک نعمت وہ ہوگی جو ہو اور پھر چھن جائے، اور ایک نعمت وہ ہوگی جس میں چیک آؤٹ نہ کرنا پڑے، وہ لوگ سے نکلنا نہ پڑے. کہ ایور گرین ہے صاحب، اس کے بعد کوئی پھٹا وٹا کچھ بھی نہیں ہے کہ نکال دیا جائے گا، باہر بھیج دیا جائے گا. نہیں، ایک پرماننٹ فیسلٹی ہے جو پروردگار کی طرف سے حاصل ہو رہی ہے. پروردگار ان کو کیا ان کے ساتھ معاملہ کرے گا؟ اس جوار رحمت میں ثواب اور دار جنت میں ہمیشگی کا انعام دیا جائے گا، جہاں کے رہنے والے کوچ نہیں کرتے اور نہ ان کے حالت میں کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے، کوئی تبدیلی بھی نہیں واقع ہوگی، مینٹین رکھیں گے اس کو. اور نہ ان پر رنج و علم طاری ہوگا اور نہ انہیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے. یعنی سمجھانے کے لیے یہاں پر تو اگر کسی چیز میں مزہ بھی آ رہا ہے، اس سے زیادہ مت کھائیے ورنہ کیا ہوگا؟ ڈائریا ہو جائے گا. اس سے زیادہ مت کھائیے ورنہ کیا ہوگا؟ کولیسٹرول بڑھ جائے گا. اس سے زیادہ مت کھائیے ورنہ کیا ہوگا؟ شوگر ہائی ہو جائے گی. انسان اسی سارے مسائل کے انبار میں زندگی گزار رہا ہے کہ جن چیزوں میں مزہ بھی آ رہا ہے تو وہ مزہ بھی کسی نہ کسی خطرے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اٹیچ ہے. مولا فرماتے ہیں نہ ان پر رنج و علم طاری ہوگا، نہ انہیں کوئی بیماری لاحق ہوگی اور نہ کسی طرح کا خطرہ سامنے آتا ہے اور نہ سفر کی زحمت سے دوچار ہونا پڑتا ہے. لیکن اہل معصیت کے لیے، یہ تو اہل اطاعت کا معاملہ ہوا، اہل معصیت کے لیے بدترین منزل ہوگی، جہاں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے، پیشانیوں کو پیروں سے جوڑ دیا جائے گا، تارکول اور آگ کے تراشیدہ لباس پہنائے جائیں گے اس عذاب میں جس کی گرمی شدید ہوگی اور جس کے دروازے بند ہوں گے، اور اس جہنم میں جس میں شرارے بھی ہوں گے اور شور و غوغا بھی، بھڑکتے ہوئے شعلے بھی اور گلاب چیخے بھی. نہ یہاں کے رہنے والے کوچ کریں گے اور نہ یہاں کے قیدیوں سے کوئی فدیہ قبول کر لیا جائے گا. ایسا ہوتا ہے اپنے ساتھ کو انڈر دا ٹیبل ہی کچھ دے کر تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کروا دیا جائے، نہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. ایسا وہاں پر کوئی دو نمبری نہیں چلتی اور نہ یہاں کی بیڑیاں جدا ہو سکتی ہیں، نہ اس گھر کی کوئی مدت ہے جو تمام ہو جائے اور نہ اس قوم کی کوئی اجل ہے جو ختم کر دی جائے. یہ خطہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، یہ آگے بڑھتا ہے. اس کے بعد پھر پیغمبر اکرم کا تذکرہ ہے. مگر میں اپنے نوجوان دوستوں سے خواہش کرتا ہوں اگر ہو سکے اس خطبے کو گھر جا کر نہج البلاغہ، میری توقع یہ ہے کہ آپ مشاہرے کے گھر میں ہوگی، نہیں ہو تو نہج البلاغہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی اس کے کئی ورژنز اویلیبل ہیں ٹرانسلیشنز کے ساتھ. خطبہ نمبر 109 ذرا دیکھیے کہ اس کے اندر مولا کائنات نے کیا پیغام دیا. آپ غور فرمائیے برابر ہے. ایک طرف یہ اینڈ ہے اور دوسری طرف بالکل ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے، بالکل ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ. ایک یہ اہل اطاعت، یہ اہل معصیت، یہ ان کے ساتھ برتاؤ، یہ ان کے ساتھ برتاؤ. وہ جو اس دعوت کو قبول کر کر لبیک کہنے والے ہیں ان کا معاملہ، اور جو اس دعوت کو مسترد کرنے والے ہیں ان کا معاملہ. یعنی کتنا فرق ہے کہ ہمیں وہ افراد نظر آئے کہ جنہیں زبردستی بارگاہ پروردگار میں لے جایا جائے، اور دوسری طرف وہ ہوں گے جو خود سے لبیک کہتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائیں. کس کی طرح؟ کس کی طرح؟ کربلا کے اندر ہمیں کتنے ہی ایسے نمونے ملتے ہیں، کتنے ہی ایسے ایگزامپلس ملتے ہیں. کیا فراموش کر سکتے ہیں حضرت قاسم کے اس جملے کو؟ لبیک کہنے والوں کا انداز. یہ جناب قاسم سے امام مظلوم نے سوال کیا تھا، حضرت قاسم کیا کہتے ہیں؟ چچا کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے. اور امام مظلوم کیا کہتے ہیں؟ یا بنیہ کیف الموت اندر، اے بیٹا تم مرنے کی بات کر رہے ہو، پہلے بتاؤ تو صحیح کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے.
اور جناب قاسم کہتے ہیں کہ یا ام احلی من العسل، اے چچا جان موت وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی۔ جب وہ اس دسترخوان کو ملاحظہ کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی زبان پہ جملہ یہی آنا چاہیے یا ام احلی من العسل۔ آپ حضرت علی اکبر کے اس جملے کو فراموش کر سکتے ہیں؟ یہ جو راہ کربلا میں کسی موقع پر امام مظلوم خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور زبان پر کلمہ استرجاع ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور حضرت علی اکبر سوال کرتے ہیں کہ بابا جان یہ کون سا محل تھا کلمہ استرجاع کا؟ اور امام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں شہادت کی خبر دی گئی۔ تو حضرت علی اکبر کہتے ہیں السنا الحق، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا کیوں نہیں، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ کہا اس کے بعد ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا گرے؟ یعنی یہ پوتا ہے جو اپنے دادا کے الفاظ کو اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ علی کو اس بات کی پرواہ نہیں، مولا نے کہا علی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت پر جا گرے، کوئی پرواہ نہیں اس بات کی۔ حضرت علی اکبر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں تربیت اسی انداز کی ہے، تربیت اسی انداز کی ہے کہ جہاں پر باقاعدہ موت کے لیے آمادہ کیا جائے، تیار کیا جائے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ بہت آسان ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ بہت آسان ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ خصوصیت کے ساتھ علی کے ماننے والوں کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے، مشکل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان کے لیے واقعہ ایک فطری جو کچھ مسائل ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن موت کے لیے آمادہ کرنا۔ معصوم کی روایت ہے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا مطلب؟ خودکشی کر لو؟ نہ، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو، آمادہ کرو۔ ہاسپٹل چکروں سے کام نہیں چلے گا۔ بات تو وہی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جاؤ کہیں پر بھی چلے جاؤ، راضی نہیں ہو تو کیا موت نہیں آئے گی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کمال یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے۔ حسین مظلوم کی کہ یہاں پر یہ صدا گونجے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے مطمئن نفس، اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی جانب اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ حسینی کے بیٹے علی اکبر کا حوالہ ہے، حسین کے بھتیجے قاسم کا حوالہ ہے، آخری حوالہ حسین کی بیٹی سکینہ کا، امام مظلوم کی یہ بیٹی سکینہ۔ اور ان کا تعارف آپ کے ذہن میں ہوگا، یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کو حسین نے اپنی نماز شب میں خدا سے دعا کر کے مانگا ہے، اے پروردگار مجھے ایسی بیٹی عطا کر کہ جس سے میں بہت پیار کروں، وہ مجھ سے بہت پیار کرے، اور اے میرے پروردگار میرے بعد اسے تماچے لگے میں صبر کروں، دین کی خاطر اسے تماچے لگے میں صبر کروں، اے پروردگار مجھے یہ ہمت اور حوصلہ عطا کر۔ اور پھر جب اس بچی کی ولادت ہوئی، امام کیا پیار سے پکارتے ہیں سکینہ، یعنی کوئی میرے دل کا سکون، حضرت عباس کے دل کا سکون، زینب کے دل کا سکون، ماں رباب کے دل کا سکون کون ہے؟ یہ بچی سکینہ۔ یہ دل کے لیے ایک اطمینان ہے، پروردگار کی طرف سے ایک تحفہ ہے، تحفہ پروردگار ہے۔ اور یہی وہ بچی ہے کہ جو حضرت عباس کی مشکل کشائی کرتی ہے اس وقت جب عباس علمدار امام حسین سے اجازت مانگ رہے ہیں، اور حسین بار بار یہ کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ اور پھر عباس سے مایوس ہو کر دیکھتے ہیں کہ کونے میں جناب سکینہ بیٹھی ہے، کیا آپ کو میرے سوکھے ہونٹ نظر نہیں آتے؟ وہ بچی اپنی معصومیت کے اندر کہہ رہی ہے، اے چچا جان کیا آپ کو میرے سوکھے ہونٹ نظر نہیں آتے؟ کیا میرے لیے پانی کا انتظام نہیں کر سکتے؟ عباس آغوش میں لے کر آتے ہیں، بیٹی سکینہ بس اتنا کرو ذرا بابا سے میری سفارش کرو۔ مشق لیتی ہے آغوش عباس میں، چچا جان یہ تو کوئی مشکل معاملہ ہی نہیں، میں آپ کی ابھی سفارش کرتی ہوں۔ اور اب جب امام حسین دیکھتے ہیں کہ عباس سکینہ کو لے کر آ رہے ہیں، ایک جملہ عباس سے کہتے ہیں، ایک جملہ سکینہ سے کہتے ہیں۔ عباس سے کہتے ہیں جاؤ عباس میں نے اجازت دی، پانی کا انتظام کرو، اور بیوی سکینہ کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں، اے سکینہ ابھی تو اپنے چچا کی سفارش کر رہی ہے نا، کچھ دیر کے بعد تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا، جب تمانچے لگیں گے یہ چچا عباس یاد آئے گا، جب تالیاں لگیں گے یہ چچا عباس یاد آئے گا، جب گوشوارے چھڑیں گے یہ عباس یاد آئے گا۔ بچی اپنی معصومیت میں کہاں کچھ سمجھ پائی، عباس گئے، علم آیا، علمدار نہ آ سکا، وہ مجھ جو خالی تھی وہ خالی رہی۔ رخصت آخر کے بعد جب حسین مظلوم ذوالجناح پر سوار ہوئے ہیں اور ذوالجناح سے کہہ رہے ہیں ذوالجناح آگے بڑھ، وہ آگے بڑھنے سے انکار کرتا ہے، اور پھر امام حسین جب نیچے دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ پچھلی ٹانگوں سے یہی بچی لپٹی ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو گیا وہ واپس نہ آیا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔
حسین اترے، آگوش میں سکینہ کو لیا، ارے دلہا کا دائی سکینہ لعلی آتی کے بالمان، سکینہ مجھے جانے دے، ہو سکتا ہے میں تیرے لیے پانی لے کر رہا ہوں۔ سکینہ جو پیاسی ہے دیکھ کیا کہتی ہے، بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گیا۔ میرے چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، نہ پانی آیا نہ چچا عباس، ارے پانی کا نام بھی نہیں لوں گی، مجھے پانی نہیں چاہیے، بابا مت جائیے۔ حسین کہتے ہیں بیٹی تو میرے سینے پر سونے کی آتی ہے، چل کچھ لمحوں کے لیے میں تجھے اپنے سینے پر سلاتا ہوں، یہ چند لمحوں کی داستان ہے، جو درد بھری داستان مگر چند لمحوں کی۔ حسین ابن علی جلدی ریتی پر لیٹے، کچھ دیر کے لیے سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا، کب بچی کی آنکھ لگی اور کب وہ بیدار ہوئی، کہتی ہے بابا مجھے اتاریے۔ اتار دیا حسین نے، کبھی جائیے بابا خدا حافظ، جائیے بابا خدا حافظ۔ حسین کہتے ہیں اے سکینہ ابھی مجھے روک رہی تھی اور اب کہہ رہی جائیے خدا حافظ، ہاں بابا میں کیسے روکوں، خواب میں میں نے دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا اور وہ یہ کہہ رہی تھی اے سکینہ میں نے حسین کا راستہ نہ روک، وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے میں نے چکیاں پیس پیس کر اپنے حسین کو پا جائیے بابا جائیے خدا حافظ، اب میں آپ کو نہیں روکی۔ عزیز وہ وقت آیا جب حسین زین سے زمین پر آئے، وہ سر کاٹا گیا، نوکے نیزہ پر بلند ہوا، مگر اب یہ اہل حرم کو پتہ کیسے چلتا ہے، مختلف طریقے ان میں سے ایک کہ ذوالجناح وہ اسم باوفا سر کے بالوں کو خون حسین سے رنگین کر کے جب خیمے کے پاس آیا ہے اور سکینہ نے اپنے بابا کے مرکب کو دیکھا تو ایک معصومیت کے ساتھ سوال کیا، اے ذوالجناح مجھے تو صرف اتنا بتا، حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، میرا بابا جب ذبح ہو رہا تھا تو اسے پانی مل گیا یا پیاسا ذبح کیا گیا؟ اے سکینہ مجھے کیسے بتائے کہ تیرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا؟ معاملہ آگے بڑھتا ہے، شام غریبہ کے بعد نہ جانے کب کہیں سے پانی کا انتظام ہوا اور جناب زینب جام آپ کو لے کر سکینہ کے پاس آتی ہیں، بیدار کرتی ہیں، اے بیٹی سکینہ بیدار ہو جاؤ پانی آ گیا۔ سکینہ کہتی ہے کیا میرے چچا عباس آ گئے؟ بی بی زینب آنسوں کے ساتھ کیا جواب دے گا کہ نہیں بیٹی عباس تو نہیں آئے مگر پانی آ گیا ہے۔ کہا کہ اماں آپ مجھے پانی کیوں دے رہی ہیں؟ کہا بیٹی تو بہت پیاسی ہے اس لیے تجھے پانی دے رہی۔ کہا پیاسی تو آپ کی ہے، پیاسا تو میرا بھائی سجاد کی ہے، پیاسی تو میری ماں رباب کی ہے، ان سب کو پانی کیوں نہیں دے رہے، مجھے پہلے پانی کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہا نہیں بیٹی تو سب سے چھوٹی ہے نا اس لیے سب سے پہلے تجھے پانی دیا جائے گا، دوسرے بعد میں پانی دیں گے۔ معصوم بچی یہ جملہ سنتی ہے، جامع آپ لیتی ہے اور مقدر کی طرف جانے لگتی ہے۔ جناب زینب اے بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ اماں اصول تو آپ ہی نے بتایا ہے، جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے پانی مجھے دیا جاتا ہے، مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اپنے بھیا علی اصغر کو پانی پلاؤں گی پھر خود پانی۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارگاہ اسکری کا وسیع کو قبول فرما، مالک ناصروں کو ہمارے جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما، حاضرین کی جملہ حاجتوں کو پورا فرما، عزاداری کو عزاداروں کو عزاخانوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہداء کو سید الشہداء کے ساتھ محشور فرما، ہمارے شہداء کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا غیبت کے زمانے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، حضرت کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ماتم حسین۔